السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آپ سب کا استقبال ہے رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں۔ آج ہم جانیں گے بقیہ ان مسائل کو جو عید کے مسائل میں سے رہ گئے ہیں۔ عید کے مسائل کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ نے عید کے مسائل جانے، آج بھی عید کے مسائل جانیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دو ویڈیو اور بھی ضرورت پڑے عید کے مسائل جاننے کے لیے سننا۔ حضرات کرام، عید کی نماز کے لیے نہ تو کوئی اذان دی جائے گی، نہ کوئی اقامت کہی جائے گی۔ اس کے لیے کسی اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرہ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ، رواہ مسلم و ابو داود و ترمذی۔ امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عیدین کی نمازیں کئی بار پڑھی ہیں۔ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی بار پڑھی ہے، اور جب ہم نے پڑھی ہے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے اذان دلوائی ہو یا اقامت پکروائی ہو۔ تو بغیر اذان اور اقامت کے عیدین کی نماز مشروع ہے، جو 2 رکعت ہے۔ عیدین کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے کہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن نکلتے تھے مصلی عیدگاہ کی طرف۔ عیدگاہ جو آج کنسپٹ ہے گھری ہوئی اور 4 دیواری والی، ظاہر ہے کہ اس وقت کی مجبوریاں بھی ہیں، اس وقت اس کا کنسپٹ نہیں تھا، بلکہ کھلی ہوئی جگہ تھی، میدان تھا مدینے سے باہر، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں تو کہتے ہیں ابو سعید خدری کہ وہاں تشریف لے جاتے، اور سب سے پہلی چیز جو وہاں آپ شروع کرتے وہ نماز ہوتی تھی۔ پہلے 2 گانا ادا کرتے تھے، عیدین کی 2 رکعت نمازیں ادا کرتے تھے، اور پھر آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے، اپنی اپنی صفوں میں۔ انہیں آپ نصیحت فرماتے، حکم دیتے، اور ان کی گائیڈ کرتے، ان کی رہنمائی کرتے۔ خطبے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے عیدین کی نماز کے بعد، نماز سے پہلے کوئی خطبہ نہیں ہے۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5۔ دونوں رکعتوں میں قرأت سے پہلے تکبیر کہی جائے گی، پکاری جائے گی، اور یہ زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زائد ہوں گی، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد ہوں گی۔ حضرت نافع جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، غلام بھی ہیں آزاد کردہ، کہتے ہیں کہ انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريره فكبر في الركعه الاولى 7 تكبيرات قبل القراءه وفي الاخره 5 تكبيرات قبل القراءه، رواه مالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موطا میں اس حدیث گرامی کو روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں نافع کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام نافع کہتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کئی مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہی امامت کرتے تھے۔ فکبر فی الرکعۃ الاولی 7 تکبیرات قبل القراءة، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأت سے پہلے 7 تکبیریں پکارتے تھے۔ پھر دوسری رکعت میں وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءة، دوسری رکعت میں بھی رکوع یہ سجدے سے اٹھنے کے بعد فوراً قرأت سے پہلے 5 تکبیریں پکارا کرتے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ نبی کی سنت کی اہمیت ہمارے نزدیک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی مسلک کی لڑائی میں پھنس کر کوئی 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھے، کوئی 10 تکبیروں کے ساتھ پڑھے، نہیں۔ نبی کی سنت دیکھی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی سنت اختیار کی تھی۔ صحابہ کرام نبی کی سنت کے مطابق نمازیں پڑھتے تھے۔
صرف عید ہی کی نماز نہیں، ساری نماز، ساری عبادتیں وہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی اٹھا سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا، کچھ لوگوں نے اجازت دی ہے اور کچھ لوگوں نے اجازت نہیں دی ہے۔ علامہ البانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ زوائد تکبیریں جہاں بھی ہے، چاہے وہ جنازے میں زائد تکبیریں ہوں، چاہے عیدین میں ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ہاتھ باندھے اللہ اکبر پکارنا چاہیے۔ لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان کے سامنے ایک روایت بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی موجود ہے، وائل بن حجر والی، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے۔ تو یہ ہر تکبیر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ نماز کی تکبیروں کی بات ہو، عیدین کے کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اللہ تعالی عالم بالصواب، لیکن اس میں اختلاف ہے علماء کا، ائمہ کرام کا، شارحین احادیث کا، محدثین کا۔ اسی طرح خطبہ کے دوران خطیب کا تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ عیدین کی نماز میں 2 خطبے ہوں۔ عیدین کی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ لوگوں کے یہاں 2 خطبے ہوتے ہیں، لیکن صحیح سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عیدین میں 2 خطبے ہوں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، حکم دیتے تھے، اور پھر دعاؤں کے ساتھ خطبہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح سے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے کو اختیار کریں۔ اسی طرح نماز عید سے پہلے یہ بات، کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے، کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی، اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ بعض محدثین نے، بعض علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ گھر جا کر 2 رکعت نماز نفل کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ نفلی نماز آپ پڑھ لیں الگ بات ہے، یا آپ کے معمول میں شامل ہو اشراق کی نماز پڑھنا، چاشت کی نماز پڑھنا، تو وہ پڑھ لیں الگ بات ہے۔ لیکن باضابطہ عید اس لیے کہ عید کا دن ہے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر سے چلیں گے اور پھر گھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے عید کے بعد، ایسا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عیدین کے سلسلے میں، عیدین کے مسائل کا سلسلہ ابھی اور چلے گا، اور ویڈیو آپ دیکھیے حضرات گرامی۔ میرا اور ویڈیو اور ٹاپکس دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر جائیں، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کریں، اور بہت سارے ویڈیوز دیکھیں، سنیں، سمجھیں، دین سیکھیں، دین کی روشنی حاصل کریں۔ یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔